بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گھر کے چھوٹے سے کمرے میں یہ میرا کوئی 1000واں چکر تھا۔ اس کے بعد قدم لڑکھڑا سے گئے تو قریب رکھی کرسی پہ رہ گئے۔ بڑی عجیب کیفیت تھی، نہ رونا آ رہا تھا نہ غصہ تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کیا ہو گیا تھا؟ میں اندھی تھی، بہری تھی، مجھے کچھ دکھائی سنائی کیوں نہ دیا؟ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی، دل میں خدشے پالتی رہی اور آنکھوں پہ یقین کی پٹی باندھ لی۔ کیا مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس لڑکی کو میں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا وہ بدکار بھی ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بھی ماں یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کی بیٹی وہ موٹر سائیکل پر کس کے ساتھ گئی تھی، کیا کرنے گئی تھی؟ میری بیٹی انجان تھی یا بے حجاب؟ یہ فیصلہ کرنے کا ابھی وقت نہیں تھا۔ اکرم کو دکان سے بلواؤ، انہیں بتاؤ بیٹی کے کرتوت۔ یہ سارے جواب جس سے مل سکتے تھے وہ سو رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا اسے جگاؤں، ابھی یہی عدالت ڈال دوں، اس سے سارے سوال جواب پوچھوں، مگر ابھی میں اپنی کوتاہیاں خود کو گنوا رہی تھی کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی۔ میں اسے بچی سمجھتی رہی، مجھے پتہ نہیں چلا کب اس بچی نے خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا۔ ہمارے محلے میں ایک جوان بیوہ عورت رہتی تھی جو اسکول ٹیچر تھی، جس کا نام آسیہ تھا۔ وہ گھروں میں جا کر لوگوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اور ایسے اپنا گزارا کرتی تھی اور اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کو پالتی تھی۔ میری بیٹی مریم 14 سال کی ہوئی تو میں نے آسیہ کو اپنے گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے لگا لیا۔ اب وہ روز شام 5 بجے 2 گھنٹے کے لیے مریم کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آنے لگی۔ کچھ دن گزرے تو آسیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب میری بیٹی اس کے گھر ٹیوشن پڑھنے کے لیے جانے لگی اور ٹیوشن کے علاوہ بھی بار بار آسیہ کے گھر جاتی تھی۔ میں بھی چپ چاپ اسے بھیج دیا کرتی تھی کہ بچی ہے اور تو کہیں نہیں جاتی ہے، یہاں ہی صحیح، کیونکہ آسیہ کے گھر میں کوئی مرد تو تھا نہیں، اس لیے مجھے تسلی ہوتی تھی۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا یہی تسلی مجھے لے ڈوبے گی۔ ایک دن کسی کام سے پینسل نکالنے کے لیے بیٹی کے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہوگی کہ بیگ میں ہم جو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس پر یقین کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا ہے۔ دل ہر اس چیز کو جھٹلاتا ہے جسے دماغ قبول کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ دماغ کا تو کام ہی ہے ہر واقعے، ہر حادثے، ہر سانحے کو قبول کرنا۔ دماغ دل کی طرح مجبور نہیں ہوتا ہے، اس کی کسی سے دلی وابستگی نہیں ہوتی ہے، لیکن دل مجبور ہوتا ہے۔ ہم اگر کبھی کبھی وہ لوگ ہمیں اتنی تکلیف دے جاتے ہیں جن سے ہمارا دل کا رشتہ ہوتا ہے، جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرا دل اس بات کو ماننے پر بالکل راضی نہیں تھا، مگر آنکھوں دیکھ سچ کون جھٹلاتا ہے؟ تو کیا واقعی میں یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو بہت ہی گھٹیا سچ ہے، کس طرح میں اسے سچ کو مان لوں؟ میرا دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ کیا میرے علاوہ اور کوئی بھی یہ بات جانتا ہے؟ یہ سوچ کر میں بہت خوفزدہ ہوگی، بدنامی کے ڈر سے۔ بیٹیوں کے ماں باپ بدنامی سے بہت ڈرتے ہیں، کچھ ایسا ہی ڈر میرے اور اکرم کے اندر بھی شروع سے سمایا ہوا تھا۔ میری مریم سے کوئی بات نہیں ہو پائی۔ ابھی میں لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی، مجھ میں اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ شاید ہادیہ یا سعدیہ میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا تو مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا، کیونکہ ان کی عمر ہی ایسی تھی۔ مگر مریم تو ابھی بچی تھی۔ اگلے دن مریم کے اسکول سے فون آیا اور مجھے فوراً اسکول آنے کا کہا گیا۔ میں ڈرتی ڈرتی اسکول گئی، جانے کیا ہو گیا تھا جو اتنی جلدی میں مجھے بلایا تھا۔ میں اس کی پرنسپل صاحب کے سامنے بیٹھی تھی، ان کی نظروں کے سامنے عین میز کی چیکنی سطح پہ ایک موبائل پڑا تھا۔ پرنسپل صاحبہ کچھ دیر تک اس موبائل کو دیکھتی رہی، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی کہ موبائل مریم کے بیگ سے نکلا ہے، وہ تسلیم کر چکی ہے، یہ موبائل اسی کا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنی کسی فرینڈ سے باتیں کرتی ہے۔ یہ کوئی پرائیویٹ کالج نہیں ہے جہاں طالبات کو ہر اچھا برا کام کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے جہاں غریب اور متوسط گھرانے کی بچی اپنا مستقبل سنوارتی ہے۔ ہم 2 دفعہ مریم کو وارن کر چکے ہیں کہ یہاں موبائل پر بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس نے ہماری وارننگ کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اب ہم آپ کی بچی کو مزید موقع نہیں دے سکتے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مریم ہمارے اسکول میں اپنی تعلیم مزید جاری نہیں رکھ سکتی۔ یہ سن کر مجھے اپنا سارا وجود بے جان محسوس ہونے لگا۔ ہمارے چوکیدار نے یہ بھی بتایا کہ مریم صبح کے وقت کالج جانے کی بجائے باہر سے ہی کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی اور پھر چھٹی سے 1 گھنٹہ قبل آئی تھی۔ اس کے باز پرس کرنے پر مریم نے اس سے جھگڑا کیا، نتیجے میں ساری بات ہمارے سامنے آ گئی۔ پرنسپل نے اس پر بس نہیں کیا تھا اور بھی بہت کچھ کہا تھا، عزت، ذلت، بدنامی، بیٹیوں کی تربیت، ماں کے فرائض،
کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا، مگر مجھ کو سنائی دینا بند ہو گیا تھا، مگر اندازہ تھا کہ کیا کہہ رہی ہوں گی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میرے بائیں جانب 3 لڑکیوں کے ساتھ کتار بنائے مریم کری تھی۔ یہ تینوں لڑکیاں اس کی ہمراز یا مخبر ہوں گی۔ میں تمام تر ہمت جمع کر کے کھڑی ہوئی۔ مریم نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا، جہاں رتی برابر بھی خون کی رمک نہ تھی۔ یہ اعزاز، یہ رتبہ دینے کے لیے تو میں نے ماں کو یہاں بلوایا تھا۔ مجھ میں جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ میرا ہاتھ اٹھا اور مریم کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ میں شکستہ قدموں سے واپس جا رہی تھی جب پرنسپل صاحبہ نے مجھے موبائل ہاتھ میں پکڑایا، اور میں حیرت سے موبائل کو دیکھتی تو کبھی مریم کو۔ یہ وہ چیز تو نہ تھی جو مجھے مریم کے بیگ سے ملی تھی۔ پھر یہ موبائل کہاں سے آیا اور مریم نے اسے کہاں چھپائے رکھا تھا؟ مگر اب مجھ میں مزید سوچنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میرے دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ سلیٹ کی طرح صاف ہو گیا تھا۔ میں نے گھر کی راہ لی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا مریم میرے پیچھے آ رہی تھی یا نہیں۔ مجھ میں پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، بس سارے راستے دعا کرتی آئی کہ میرا سامنا کسی سے نہ ہو، کیونکہ میں اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی۔ اگر کوئی پہچان کی عورت مل جاتی تو دیر تک اسے باتیں کرنی پڑتی۔ بس یہی خوف کھائے جا رہا تھا کہ کون کون اس بات کو جانتا ہے، کیونکہ اسی اسکول میں ہماری محلے کی کافی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ میں چلتی چلتی اپنے گھر تک آئی، تبھی میری نظر ٹیوشن ٹیچر کے گھر پر پڑی۔ میں اپنے گھر جانے کی بجائے اس کے گھر کی طرف آئی اور بغیر دستک کیے اندر داخل ہو گئی۔ مگر جیسے ہی اندر قدم رکھا، میرے قدموں میں جو بچی کچی جان تھی وہ بھی جاتی رہی محسوس ہوئی۔ میرے قدموں میں جو بچی کچی جان تھی وہ بھی جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مریم تو مجھ سے پہلے یہاں کھڑی تھی، اور اسے اس حال میں دیکھنا میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میرا نام زلیخا ہے۔ میرا شوہر اکرم اپنی کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ میرے گھر پہلے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ مجھے بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ آگے پیچھے تینوں بیٹیوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ آخر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو 7 سال کا تھا۔ میں سونے کی بہت شوقین تھی۔ گھر کا سارا کام میری بڑی دونوں بیٹیوں نے سنبھال رکھا تھا، اور میں سکون کی نیند سوئی رہتی تھی، بنا کسی ڈر، کسی خوف خدشے کے۔ بڑی دونوں بیٹیاں ہادیہ اور سعدیہ، ان دونوں پر جوانی آئی تھی، مگر بڑی مدھم اور ہلکے رنگوں کی تھی، کیونکہ دونوں خاص خوبصورت نہیں تھے، نہ کسی کی توجہ کا مرکز تھیں۔ مگر جب مریم 12 سال کی ہوئی تو اسے دیکھ کر میں اپنا دل تھام لیتی تھی۔ سنہری رنگت، شہد رنگ آنکھیں، چہرے کا ایک ایک نقش اس قدر خوبصورت کہ دل کرتا تھا بس تکتے رہو۔ میں اکثر اکیلے میں بولتی، یا اللہ، ایسا خزانہ ہم غریبوں کے گھر میں جسے چھپانے کی طاقت ہے، نہ حفاظت کی سکت۔ مجھے اب گھر کی دیواریں بہت چھوٹی لگنے لگی تھیں۔ مریم اپنی عادات و اطوار میں دونوں بہنوں سے مختلف تھی۔ سارا دن بس کھاتی اور باتیں کرتی۔ اب چھوٹی تھی تو سب کی لاڈلی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی تھی جو بیوہ تھی، جس کا نام آسیہ تھا۔ وہ بچوں کو اپنے گھر میں ٹیوشن پڑھا کر اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ فاطمہ نے ضد کی کہ مجھے ٹیوشن لگوا کر دے، تو میں نے آسیہ سے بات کی اور وہ مریم کو گھر آ کر پڑھانے کے لیے راضی ہوگی، کیونکہ میں اور مریم کے ابا بچیوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا تھا جوان لڑکیاں گھر سے باہر جائیں، مگر مجھے میری بیٹیوں پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر کچھ عرصے سے آسیہ بیمار ہوگی اور اس نے کہا مریم ٹیوشن کے لیے میرے گھر آ جائے کرے، میں جب تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اور یوں میں نے مریم اور آسیہ پر بھروسہ کیا، کیونکہ سامنے ہی تو آسیہ کا گھر تھا۔ میں نے بھی آنکھوں پر یقین کی پٹی باندھ کر اسے آسیہ کے گھر جانے دیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، محض 14 سال۔ ابھی تو وہ بہت چھوٹی تھی۔ اتنی سی عمر میں اتنی سختیاں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میں دل میں خود کو سمجھاتی رہتی تھی اور اللہ پاک سے دعا کرتی تھی، مریم کو جتنی اچھی شکل دی ہے اس کے نصیب بھی اتنے اچھے کرنا۔ دعا تو میں اپنی تینوں لڑکیوں کے لیے مانگا کرتی تھی، مگر جانے کیوں مریم کی خوبصورتی کو دیکھ کر دل میں عجیب سے خوف وسوسے پلنے لگتے تھے۔ اب آسیہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی، مگر مریم نے ضد کی کہ میں ٹیچر کے گھر میں ٹیوشن پڑھنے جایا کروں گی۔ ٹیچر بیچاری کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہوگی، اور اپنے گھر میں مجھے سکون کا ماحول میسر نہیں ہو پاتا۔ چھوٹے بھائی فرحان کے دوست آ کر شور و گل کرتے رہتے، میں ڈسٹرب ہوتی۔ اکرم نے مریم کو اجازت دے دی۔ اکرم کی بہت خواہش تھی کہ مریم اچھی تعلیم حاصل کر سکے، جبکہ بڑی دونوں بہنوں نے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی تھی، اور نہ ہی ہادیہ اور سعدیہ کو پڑھنے کا خاص شوق تھا، نہ اس وقت ہماری جیب اس بات کی اجازت دیتی تھی۔ مگر ہر کوئی اپنے نصیب خود لے کر آتا ہے۔ مریم کے وقت اس کے باپ کی کریانے کی دکان اچھے سے چلنے لگی تھی۔ ایک دن پینسل نکالنے کے لیے بیٹی کے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ بیگ میں مردانہ تصویر پڑی تھی۔ مریم کے بیگ میں ایک لڑکے کی تصویر کیا کر رہی تھی،
اور میں نے اپنی تسلی کے لیے بیگ میں پھر سے ہاتھ ڈالا، کچھ تلاشنا چاہا تو وہاں ایک خط پڑا ہوا تھا جو کسی لڑکے کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جس میں مریم کے حسن اور مصوری کے قصیدے تھے اور اپنی محبت کی داستان رقم تھی۔ خط کو پڑھ کر میں پانی پانی ہو گئی۔ میرا دل بند ہونے لگا کہ میں اب تک جسے بچی سمجھتی رہی وہ اتنی بڑی کب ہوگی کہ اس حد تک چلی گئی۔ اب تو اس کے گڑیوں سے کھیلنے کے دن تھے اور مجھے اتنا بڑا صدمہ لگا کہ بیان سے باہر۔ میں کسی سے کیا بولتی، میری ہی بدنامی ہوتی۔ اگر گھر میں مریم سے باز پرس کرتی تو 4 محلے والے جو ہمارے گھر میں کان دیے ہوتے ہیں وہ سن لیتے۔ یہ گھر ایسے بنے ہوئے تھے، اگلے گھر والے کرسی پر چڑھ کر ایک دوسرے کے گھر کی ساری باتیں سن لیتے۔ باتوں ہی باتوں میں اور 2 جوان لڑکیوں کے ہوتے ہوئے کیسے میں مریم سے اس خط اور تصویر کے بارے میں باتیں کرتی۔ اس لیے میں چپ ہو گئی اور رات ہونے کا انتظار کیا تاکہ مریم سے سب پوچھ سکوں، مگر رات کو بھی مجھے خط نہیں مل سکا۔ صبح ہوئی، مریم اسکول چلی گئی اور میں اندر ہی اندر کڑھتی رہی۔ میں گھر میں کپڑے سلائی بھی کرتی تھی۔ اگلے روز میں کچھ سلائی کا سامان لینے گئی تو میری روح فنا ہوگی۔ بلا شبہ وہ کوئی اور نہیں، اسکول کا یونیفارم پہنے مریم ہی تھی جو کسی لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر چڑھ کر جا رہی تھی۔ مجھ سے اسے پہچاننے میں غلطی کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچان سکتی تھی۔ موٹر سائیکل زن سے گزر گئی، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھیں یہ کیا دیکھ رہی ہیں۔ میری بیٹی اس حد تک جا سکتی تھی، میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، میں نے عبایا پہنا ہوا تھا۔ میں الٹے پیروں گھر کو واپس آ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، روؤں، بین ڈالوں، چیخوں چلاؤں، کیا کروں؟ کہاں جا رہی مریم؟ واپس بھی آتی کہ نہیں؟ کون تھا وہ لڑکا؟ ابھی میں خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ مریم کے اسکول سے کال آ گئی اور اس کی پرنسپل نے کہا آپ فوراً سے پیشتر اسکول پہنچ جائیں۔ میرا دل کسی انجانے خدشے کے ڈر سے کانپنے لگا، مگر مجھے ہمت کرنی تھی۔ میں پھر سے گھر سے نکل آئی اور بیٹیوں کو ہدایت دی کہ دروازے اچھی سے بند کر دیں۔ جانے کیوں مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ اسکول پہنچنے پر جو نیا بم مجھ پر پھٹا تھا وہ تھا ایک موبائل جو مریم سے برآمد ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا پچھلے 3 روز سے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہر روز مریم کی طرف سے نئی پریشانی آ کر کھڑی ہوتی، ایک صدمے سے سنبھلتی نہیں ہوں کہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پرنسپل کے سامنے مجھے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مریم وہاں شرمندہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ شکر مریم واپس آ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر اگلے ہی پل مجھے سب یاد آیا اور میں نے مریم کو سب کے سامنے تھپڑ دے مارا۔ مریم کے باپ کو میں کیا جواب دیتی؟ جس بیٹی کو پڑھانے کے لیے آپ بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے، اس بیٹی نے آپ کے خواب اپنے پیروں تلے رون دیے۔ آپ کی اسی بیٹی کو اسکول سے نکالا گیا۔ میں کس طرح چل کے گھر آئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ بھی شکر تھا کہ گھر کا پتہ مجھے یاد تھا، مگر جاننے کی بجائے مجھے کچھ خیال آیا اور میں آسیہ جو مریم کو ٹیوشن پڑھاتی تھی سیدھا اس کے گھر گئی۔ جو بھی تھا یہ کھچڑی تو آسیہ کے گھر ہی پکی ہوگی، اور کہیں تو مریم کو میں جانے نہیں دیتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا میرے سارے وجود میں یہ دیکھ کر آگ لگ گئی کہ مریم اس لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی جس کے میں نے تصویر دیکھی تھی، کیونکہ موٹر سائیکل پر میں لڑکے کو صحیح سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ تو میرا شک صحیح نکلا، یہ ملاقاتیں یہاں طے پاتی تھی اور انہیں آسیہ طے کرواتی تھی۔ دونوں میرے آنے سے انجان وہاں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ مریم کے چہرے پر پریشانی واضح تھی، جبکہ کونے میں صوفے پر بیٹھی آسیہ کا حال بھی اسے کچھ مختلف نہ تھا۔ میں نے اس لڑکے کو کبھی آسیہ کے گھر آتے جاتے تو نہیں دیکھا تھا، شاید آسیہ کے گھر کا ایک دروازہ پچھلی طرف کھلتا تھا، یہ لڑکا اس طرف سے آتا تھا۔ میں جیسے ہی اندر آ گئی مجھے دیکھ کر سب اپنی جگہ جیسے ہی جم سے گئے۔ بہن آپ یہاں؟ یہ آسیہ تھی جو ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اٹک اٹک کر مجھ سے بات کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب رنگ آ جا رہے تھے، خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ہاں میں تمہیں شاید میرے یہاں آنے کی توقع نہیں تھی، میں نے سوچا سب کی ملاقاتیں کرواتی پھرتی ہو اپنے گھر میں بھی ذرا تم سے ملنا ہوں۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی پرائی بچیوں کو ورگلاتے ہوئے، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہوئے؟ اپنی کوئی بیٹی نہیں مگر تم ایک عورت تو ہو، کہ تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا؟ ایک لڑکی کی عزت پر اگر ذرا سا بھی داغ لگ جائے یا اس کے نام کے ساتھ کسی کا نام جڑ جائے تو کیا انجام کرتا ہے یہ معاشرہ اس کا، بچی بھی وہ جسے ابھی 14واں سال لگا ہو۔ میری معصوم بیٹی کو یہ تم کس طرف لے آئی ہو؟ آج تمہاری وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا ہے، تم یہ تعلیم دیتی ہو بچیوں کو؟ میں نے تم پر بھروسہ کر کے اپنی بچی کو تمہارے پاس بھیجا اور تم؟ میرا چہرہ اور آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی، مجھے اپنے چہرے سے دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا ان تینوں کو یہاں زندہ زمین میں گاڑ دوں اور خود بھی یہاں دفن ہو جاؤں۔ پلیز آپ ان سے کچھ مت کہیں، اس میں پھپھو کا قصور نہیں،
آپ ان کو قصوروار مت ٹھہرائیں، وہ لڑکا ایک دم سے بولا۔ اس لڑکے سے مجھے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا تو یہ تمہاری پھپھو ہے؟ تبھی؟ اور میں نے تم سے بات نہیں کی؟ تم سے تو مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ مریم تم گھر جاؤ، میں نے مریم کو غصے سے کہا۔ شروع میں تو وہ نہیں جا رہی تھی، مگر میری آنکھوں اور لہجے میں ڈر کر نہ چاہتے ہوئے بھی چلی گئی۔ تب آسیہ آگے بڑھ آئی۔ دیکھیں بہن، آپ یقین جانیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ سلمان اور مریم کے بیچ ایسا کچھ چل رہا ہے۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھی، آپ قسم لے لیں۔ مریم میری بچیوں کی طرح ہے، میں ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا برا نہیں سوچ سکتی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ سلمان میرا بھتیجا ہے، وہ اکثر میرے گھر آتا جاتا ہے پچھلے دروازے سے، کیونکہ میرے بھائی مجھ سے ناراض ہیں۔ میرے بھائی چاہتے تھے میں دوسری شادی کر کے اپنا گھر دوبارہ بساؤں، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ یہاں آ کر رہنے لگی۔ بھائیوں نے مجھ سے سارے تعلق توڑ دیے تاکہ میں تنگ آ کر اپنا فیصلہ بدل دوں۔ میرے بھائیوں کا کہنا ہے اکیلی اور جوان عورت کا رہنا اس معاشرے میں بہت مشکل ہے۔ سلمان اپنے گھر والوں سے چھپ کر روز میرا حال چال پوچھنے آتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کب یہ دونوں میرے سامنے بس ہلکی پھلکی کوئی بات کر لیا کرتے تھے۔ میں تو سلمان کی موجودگی میں مریم کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، مگر جانے کب میرے ناک کے نیچے یہ لوگ ایک دوسرے کو اشارے کنارے کرنے لگے۔ جو مجھے معلوم ہوا تو میں دونوں کو بہت سمجھایا، سلمان کو بھی بہت سمجھاتی ہوں کہ ابھی مریم بہت کم عمر ہے، دونوں اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں آپ کو سب بتانے والی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ دونوں اس حد تک چلے گئے، اسکول سے باہر ملنے لگے۔ ابھی مریم نے بتایا کہ اسے اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ آپ یقین جانیں میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ مریم سلمان نے دلچسپی لینے لگی ہے تو میں اسے اپنے گھر آنے سے منع کر دیتی، اور میں تو ویسے بھی واپس بھائیوں کے پاس جا رہی ہوں۔ میرے بھائی سچ کہتے تھے، اکیلی عورت کا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنی طرف سے ہر تسلی دے چکی تھی اور میرا منہ بند کروا چکی تھی۔ اس کا لہجہ اور چہرہ بتاتا تھا کہ وہ واقعی سچ بول رہی ہے۔ اتنا تجربہ تو مجھے بھی ہو چکا تھا، میں لوگوں کے چہرے پہچان سکوں۔ اور آسیہ کو تو میں جانتی تھی، وہ ایک اچھی عورت تھی۔ بیوگی کے باوجود اپنے کردار سے اس نے سب کو بہت متاثر کیا تھا۔ محلے والے بھی اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ ادھر بیٹھ جائیں اور تسلی سے بات کرتے، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ ایسے غصہ کرنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آسیہ نے مجھے بٹھایا، میں بھی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی چپ کر گئی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ دیکھو لڑکے، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، میری بڑی 2 بیٹیوں کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ تو پھر ابھی اسکول میں پڑھتی ہے، نہ سمجھ ہے۔ مریم کو لوگوں کی پہچان ہے، نہ صحیح غلط کی پہچان ہے۔ وہ کم عمر بے وقوف ہے، آج تک کپڑے میری پسند کے پہنتی ہے۔ پیار محبت کے چکر میں تم نے پھنسا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے وہ بہت چھوٹی ہے، گھومنے پھرنے، کھانے پینے، تحفے تحائف کا لالچ دے کر تم نے اسے ورگلایا۔ یہ کوئی فینٹیسی لگ رہی ہے، کوئی ایڈونچر۔ تم پلیز اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ ایک مجبور ماں کی تم سے التجا ہے، تم نے اس کی طرف ہاتھ باندھ کر کہا، اور میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تو وہ لڑکا بھی اپنی جگہ پر کچھ شرمندہ ہو گیا۔ آسیہ ایک دم میرے پاس آئی۔ بہن آپ ہاتھ مت جوڑیں، میں نے سلمان کو بہت سمجھایا ہے، کیونکہ سلمان شروع سے میرے بہت قریب رہا ہے تو میری ہر بات مانتا ہے۔ سلمان کو میں نے سمجھایا کہ اسے کچھ سال تک مریم سے دور رہنا ہوگا۔ مریم ابھی بہت چھوٹی ہے، اگر سلمان کے جذبے سچے ہیں، ان میں صداقت ہے، تو کچھ سال گزرنے کے بعد وہ سیدھا مریم سے شادی کرے گا اور میں خود اس کا رشتہ لاؤں گی۔ اگر اس دوران سلمان کو لگا کہ یہ محض دل لگی تھی اور اسے مریم کی موہنی صورت اچھی لگی تھی تو وہ اپنے راستے الگ کر لے گا۔ ابھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مریم سے دور رہے گا، مریم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ ابھی بھی مریم خود ادھر آئی تھی۔ آسیہ نے مجھے اطمینان دلایا تو تھا، مگر جانے کہ مجھے اس لڑکے پر بھروسہ نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ لڑکا اپنے راستے الگ بھی کر لیتا تو کیا مریم اپنے راستے جدا کر لیتی؟ کیا وہ میری بات مانتی؟ میرے حرچے دیکھ کر آسیہ اور سلمان سمجھ گئے۔ آنٹی آپ پریشان مت ہو، میں خود مریم کو دکھاؤں گا کہ میں محض اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، ایسے اس کا دل مجھ سے اٹھ جائے گا۔ میرے ارادے غلط نہیں تھے، مریم بہت پیاری اور معصوم تھی، اس کی باتیں مجھے بہت پسند تھی۔ ہولے ہولے اس کی دلچسپی بھی مجھ میں بڑھتی گئی اور میں روز مریم کی خواہش پر اسے اسکول سے سیدھا باہر گھومنے لے جاتا اور واپسی میں اسکول کے گیٹ پہ چھوڑ آتا۔ جب مریم کو اسکول سے نکالا گیا تو تب مجھے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا کہ مریم اور اس کے گھر والوں کی بدنامی ہو رہی ہے اور اسکول سے اسے نکالا گیا۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا۔ موبائل بھی میں نے مریم کے کہنے پر اسے گفٹ کیا تھا۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا، مگر پھپھو نے مجھے بہت سمجھایا اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی مریم سے نہیں ملوں گا تاکہ مریم اپنی تعلیم پر توجہ دے سکے۔
اس لڑکے اور اس کی پھپھو کی باتوں پر یقین کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میں تھکی ہاری گھر آ گئی۔ میں نے مریم سے اس دوران کوئی بات نہیں کی۔ میری ناراضگی عروج پر تھی۔ میں نے اکرم کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا اور کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس۔ کل کو اگر کچھ ہو جاتا تو اکرم بھی مجھے ہی کہتا کہ میں نے اسے حقیقت چھپائی ہے۔ حالانکہ اب بھی اکرم نے مجھے بہت سنا ڈالا کہ تم کیا کرتی پھرتی ہو، سارا دن سوتی رہتی ہو، جوان بیٹیوں کی مائیں سویا نہیں کرتی، ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں۔ ایسی بہت سی باتیں مجھے سننی پڑی، مگر اکرم نے یہ سب مجھے سنایا۔ مریم کو کچھ نہیں کہا، نہ اسے احساس ہونے دیا کہ وہ سب جانتا ہے، کیونکہ اگر بہت سمجھدار انسان تھا۔ آسیہ ہمیشہ کے لیے بھائیوں کے پاس چلی گئی کیونکہ اس کے بھائی اس کی شادی کروا رہے تھے۔ چند دن بعد آسیہ ہمیشہ کے لیے یہ محلہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس دن سلمان مریم سے ہر تعلق ختم کر کے چلا گیا اور بولا، میں یہاں صرف پھپھو سے ملنے آتا تھا، اسی بہانے تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر لیتا تھا۔ آج سے ہمارے راستے الگ الگ سمجھ، مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھنا۔ اس کی باتیں سن کر مریم بہت اداس ہو گئی، مگر تھی تو نادان بچی، کچھ ہی دنوں میں سمجھ گئی اور رو رو کر مجھ سے معافی مانگی کہ میں نے غلط کیا اور مجھے یہ ساری باتیں بتائیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گی کہ تم نئے سرے سے اپنی پڑھائی پہ توجہ دو گی اور کچھ بنا کر دکھاؤ گی۔ تو مریم نے مجھ سے وعدہ کیا۔ میں نے اس کا ایڈمیشن دوسرے اسکول میں کروا دیا۔ اب وہ سارا دن پڑھتی رہتی تھی، محنت کرتی تھی، وقت گزرتا گیا۔ ہادیہ اور سعدیہ کی بھی شادی ہوگی، مریم بھی میڈیکل پڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا تعلیم کو ہی بنایا تھا، کچھ کرنے کی لگن تھی۔ اس دوران اکرم کا کاروبار بھی ترقی کرتا گیا اور بعد میں سلمان نے کوئی رابطہ نہیں رکھا، شاید اس کا فیصلہ بدل گیا تھا۔ مریم کی منگنی بھی اپنے کولیگ ڈاکٹر سے ہوگی۔ وہ لوگ بڑی چاہ سے مریم کا رشتہ لائے تھے جسے ہم نے قبول کر لیا۔ اب مریم کی شادی ہوگی اور وہ بہت خوش ہے اور اپنی حماقت پر اب بھی شرمندہ ہو جاتی ہے جو اس سے 14 سال کی عمر میں ہوئی۔ میں اپنے رب کی ہر وقت شکر گزار رہتی ہوں جس نے میری بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی۔ وقت پر اس کے قدم رک گئے، کچی عمر کی اس غلطی سے اس نے سبق سیکھ لیا اور اس کی عزت محفوظ رہی۔ ورنہ اگر مریم کو کوئی غلط لڑکا مل جاتا اور اس کی معصومی، نادانی اور کم عمری کا فائدہ اٹھاتا تو ہمارے لیے کیا بچتا؟ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اس سب میں سلمان کا بھی ہاتھ ہے کہ وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا تھا جو آسیہ اور میرے سمجھانے پر سمجھ گیا اور مریم سے ہر ناطہ توڑ دیا اور پھر کبھی رابطہ نہیں کیا۔ اکثر ہم اپنی بچیوں کو کم عمر سمجھ کر ان سے غافل رہتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچی ہے، مگر پتہ نہیں چلتا بچیاں کب بڑی ہو جاتی ہیں اور کچی عمر میں ہی کس راستے پر نکل پڑتی ہیں۔ شاید میری اور اکرم کی کوئی نیکی کام آ گئی تھی جو ہم اس پریشانی سے نکل آئے۔ ہاں، یہ میرا آزمودہ ہے، نیکیاں ہمارے آگے کسی نہ کسی روپ میں آتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی بچیوں کی حفاظت کرے۔ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔